باہر سے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آیا ہے، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی، کیونکہ ان کے ایک پرائیویسی رولز ہیں، پرائیویسی کبھی بھی کسی انڈیویجول کی لیک نہیں کرتے، اور اس پہ 23 ارب روپے کا پروفٹ اب تک ہو چکا ہوا ہے۔ پرویز خٹک سزا کیوں نہیں ہوئی؟ میڈیا تو عمران خان کا نام ہی نہیں لے سکتا، اس کی انشاءاللہ فیوچر میں تحقیقات ضرور ہوں گی۔ یہ پیسہ اصل میں جو ہے نواز شریف یا اس کے بیٹے کا ہے، ملک ریاض کو کے بیٹے کو ہی واپس کیا، یہ حسن نواز کے ہوں گے۔ عمران خان کو پیسہ بھی نہیں ایک ملا، الٹا اس نے ایک یونیورسٹی بنائی جو رحمت العالمین سیرت النبی کی کلاسز وہاں پہ ہوتی ہیں۔ 1.25 کروڑ لوگ ان 2 سالوں میں غربت کی لکیر کے نیچے گئے۔ خان صاحب کو کوئی بھی باہر آنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ کیس باقی کیسوں کی طرح یہ بھی اڑ جائے گا۔ خان صاحب انشاءاللہ بعد میں آ رہے ہیں، وزیر اعظم ہوں گے پاکستان میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار ایشیا ڈیجیٹل، میں ہوں وقار بھٹا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI MPA شیخ امتیاز صاحب، جو PTI کے صدر بھی ہیں لاہور کے، اور آج ان سے تھوڑا سا ہم جانیں گے جو پریویس ایک خان صاحب کے اوپر ایک ایلیگیشن بھی لگا ہے، اس کے اوپر سزا بھی ہوئی ہے خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں۔ سر جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ یہ کیس ایک متنازع چل رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، یہ متنازع تو نہیں ہے، یہ بالکل بےہودہ کیس ہے، اس کو متنازع نہ کہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ متنازع وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تھوڑی بہت جان اور تھوڑی بہت زور لگا دیا جائے۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جو نیب نے بنایا ہے، اور نیب کا قانون ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی پیسہ بنایا، اس کیس میں نہ تو عمران خان کے کسی اکاؤنٹ میں $1 گیا، $1، نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کیس یہ ہے کہ پاکستان سے باہر سے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان میں آیا، اور وہ کرپشن کا پیسہ تھا، جو اگر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا پیسہ تھا، حالانکہ وہ کرپشن کا پیسہ تھا یا نہیں تھا، یہ تو ایک جو بند لفافہ ہے، جو اگر وہ کھولنا چاہیں تو کھولیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ اصل ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایسا کیس جس میں کسی انڈیویجول کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ حکومت پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی عوض آپ پہ جو ہے وہ کیس بنا دیا جاتا ہے اور 14 سال قید سزا دی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیس کسی بھی دنیا کی عدالت میں ایک دن بھی نہیں ٹک سکتا۔ سر یہ کابینہ میں رکھا گیا تھا، کیا پوری کابینہ کو مطمئن کیا گیا تھا کہ نہیں؟ کابینہ میں صرف یہ آیا تھا کہ یہ جو NCA نے اس کنڈیشن پہ پاکستان پیسے بھیجنے تھے، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی، کہ آپ کیونکہ ان کے ایک پرائیویسی رولز ہیں، ایگریمنٹ، وہ پرائیویسی کبھی بھی کسی انڈیویجول کی لیک نہیں کرتے۔ اگر کوئی آؤٹ آف کورٹ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ایک بند لفافے میں تھا، اور وہ حکومت پاکستان سے گارنٹی لی گئی تھی کابینہ کے تھرو کہ وہ بند لفافہ جو ہے وہ نہیں کھولا جائے گا، وہ سیکریسی جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی اور جو ملک ریاض کے بیٹے کی، وہ جو ہے وہ سیکرٹ رکھی جائے گی۔ اس چیز کی گارنٹی پہ پاکستان کو پیسہ دیا گیا، اور اب تو یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ جو ویزا کیس میں ادھر ہائی کورٹ میں جو ہے اپلائی کیا تھا اپیل، اس اپیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ صرف اور صرف 460 ارب روپے جو ملک ریاض کو فائن ہوا ہوا سندھ میں، اس کی عوض جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو گئی۔ اب ایک پیسہ وہاں سے آیا ہی اس کنڈیشن پہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جائے گا، تو وہ تو کسی اور اکاؤنٹ میں جا ہی نہیں سکتا۔ نہ خان صاحب کو $1 کا فائدہ ہوا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے، اور اس پہ 23 ارب روپے کا پروفٹ اب تک ہو چکا ہوا ہے۔ تو ان کو 2-3 کام اور کرنے چاہیے کہ اگر کابینہ نے غلط کیا ہے تو کہاں ہیں کابینہ کے باقی بندے؟ پرویز خٹک سزا کیوں نہیں ہوئی؟ آپ فیصل واڈا صاحب بھی اس طرح سے ادھر کیوں نہیں ہوئی؟ اسد عمر، پتہ نہیں، سارے جو بندے جو ہے وہ لکھ کے دے گئے وہ کلین ہو گئے، اور صرف خان صاحب کو، اور خان صاحب کی اہلیت تو کابینہ کا حصہ بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح کا وہ ٹرسٹی تھی، وہ ٹرسٹی تو وہ ٹرسٹی کو تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، اس کا اس کیس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس کا بنایا گیا ہے کہ وہ شاید اس سیٹلمنٹ کے عوض جو ہے وہ یونیورسٹی لی گئی ہے۔
اگر سیٹلمنٹ کے ویورز بھی چلو لی گئی ہے تو وہ ایک ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ بھی جو ہوتا ہے وہ ملکیت ایک قسم کی ریاست کی ملکیت ہوتا ہے, وہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتا. ٹرسٹ کے الیکشن ہوتے رہتے ہیں, ٹرسٹی بدلتے رہتے ہیں, ساری عمر ٹرسٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے اور کے نام ہوتا ہے. ٹرسٹی نہ تو 1 روپیہ وہاں سے تنخواہ لے سکتا ہے, نہ ٹرسٹی اس کو بیچ سکتا ہے, نہ ٹرسٹی اس میں سے خرید و فروخت کر سکتا ہے. تو یہ کیس شٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جو کہ شاید 1 ویک بھی جو ہے اگر جب ہائی کورٹ میں لگے گا تو یہ نہیں چلے. سر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیس ملک ریاض کے بیٹے کا ہے, اب پیسہ انہی کا ہے, لیکن نہ میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے, نہ ہمارے سیاستدان اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر کوئی اس کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ بیپ لگ جاتی ہے. ایسا کیا وجہ ہے, ان کو اس سزا میں کیوں شریک نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جو اس وقت ہماری حکومتوں کا حال ہے اور جو ہمارے میڈیا کا حال ہے, اس میں سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو خیر نہیں ہے. میڈیا تو عمران خان کا نام ہی نہیں لے سکتا, حالانکہ کوئی ایسا قانون نہیں پاس ہوا, کوئی ایسا پیمرا سے کوئی آرڈر نہیں جاری ہوا, لیکن وہ بیچارے ڈر رہے ہیں. سوچنا یہ ہے کہ وہ کس سے ڈر رہے ہیں, کہاں سے ان کو احکامات آ رہے ہیں جو انہوں نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. یہی حال ہماری گورنمنٹ کا ہے. سیاستدانوں نے کیا نام لینا ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے. عمران خان پاکستان کا ایک واحد لیڈر ہے جس پہ کرپشن کا الزام جو لگانے والا ہے اس پہ بھی لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار تم جو مرضی عمران خان کے خلاف کہہ سکتے ہو, کرپشن وہ کرے یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ خان صاحب کے تو خواہشات ہی نہیں ہے کہ وہ گھڑیاں پہنے یا وہ برینڈڈ, وہ تو خود جو چیز پہنتے ہیں برانڈ بن جاتی ہے. اس بندے کو کرپشن کی ضرورت کیا ہے؟ چلے خان صاحب کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے, پچھلے کچھ 2 سالوں سے آفٹر ریجیم چینج یہ معاملہ سمجھ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات اور اس طرح کے خراب ہوئے ہیں. تو ملک ریاض والی آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ملک ریاض کے ساتھ حکومت کا یا کچھ ہمارے پاور حلقوں کا ان کے ساتھ کیا تعلقات, کوئی خراب ہیں یا کیا ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اس کی انشاءاللہ فیوچر میں تحقیقات ضرور ہوں گی. یہ پیسہ اصل میں جو ہے وہ نواز شریف یا اس کے بیٹے کا ہے, کرپشن کیا ہوا, منی لانڈر کا, وہ 2016 والا جی, جو وہ پیسہ یہاں سے لانڈر ہو کے گیا. میرا خیال ہے ملک ریاض صاحب کو کہا گیا کہ اب اس پیسے کو وائٹ کرنا ہے, تو وہ پراپرٹی خریدی بیچی گئی اور اس کے عوض وہ پیسہ جو ہے وہ ڈبل پرائز پہ وہ دے دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ ٹرانزیکشن جو تھی وہ سسپیشیس تھی, اس کو پکڑ لیا, اس میں انویسٹیگیشن ہوئی تو کرپٹ پریکٹسز ثابت ہوئی, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی, جو کہ وہاں کا ایک عام سا ایک چیز ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اگر آپ ادھر اشارہ بھی توڑیں اور یا کوئی چیز آپ کریں تو پولیس نے آپ کا چلان کر دیا ہے, تو آپ جب کورٹ میں چلے جائیں تو سب سے پہلے آپشن یہی ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کورٹ ہی کوئی سیٹلمنٹ جو ہے اس کی کر لی جائے. صحیح. تو یہی چیز وہاں پہ ہوئی ہے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا ایک جو مین شک تھی کہ اس کو جو ہے وہ سیکرٹ رکھا جائے, وہ پاکستان کا پیسہ تھا ہی نہیں, وہ انہوں نے ملک ریاض کو کے بیٹے کو ہی واپس کیا. ٹھیک ہے. ملک ریاض کے بیٹے نے ملک ریاض کو استعمال میرا خیال ہے کیا گیا کیونکہ پیسہ نواز شریف کا. ٹھیک ہے. جس طرح بھی انہوں نے وہ پراپرٹی بیچنے کے چکر میں یعنی پراپرٹی کو 3-4 گنا زیادہ بیچ کے انہوں نے ثابت کیا جی ملک ریاض سے پیسہ آیا. سر 190 بلین پاؤنڈ پہ آپ کا میں نے موقف جان لیا. بیرسٹر عقیل صاحب ہیں جو کہ لائیو پروگرام میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے اپنا موقف دیا, انہوں نے بتایا, وہ پھر میں تھوڑا سا یہ ایک تفصیل سے تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو. برطانیہ حکومت کے ساتھ اس وقت کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے شہزاد اکبر ARU. پروسیڈ آف ایکٹ کرائم ایکٹ 2002 برطانیہ کا قانون ہے, وہاں رقم پکڑی گئی, وہاں پہ جو 7 سے 8 اکاؤنٹ فریز تھے, پھر انہوں نے کہا وہاں پہ جو 7-8 اکاؤنٹ فریز کیے گئے, پھر انہوں نے کہا کہ یہ رقم پاکستان سے آئی ہے اور ایلیگل راستے سے مطلب منی لانڈرنگ سے آئی ہے. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا MCA کے ساتھ, جو NDA تھا, ایگریمنٹ جو NDA تھا, نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ. جب یہ ایگریمنٹ ہوا تو پھر انہوں نے کہا یہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے پیسے ہیں, ہم نے یہ پکڑے ہیں اور اب ان کو وطن واپس بھیجنے ہیں.
تو ایک این سی اے نے ایک پریس ریلیز کی اور اس میں واضح لکھا دس ول بی ریپیٹریٹ ٹو اسٹیٹ آف پاکستان. یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہاں لکھا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہاں لکھا ہے. پھر انہوں نے بولا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مطلب ہے اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ہو, وہاں پہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے جو اکاؤنٹ ایک ریسیونگ یا لیبلٹی اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آ کے کسی کا فائن پے ہو جائے, یا پھر ان کے ساتھ سپریم کورٹ, وہ پھر یہ کلیم بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس وقت کی سپریم کورٹ اور جسٹس چیف جسٹس صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ٹائم ملوث تھے وہ اس میں, اور ان کے اوپر بھی یہ کیس بننا چاہیے, ان کے اوپر بھی یہ کیس بننا چاہیے. تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جب پیسے آئیں تو کیوں کسی کا ذاتی جرمانہ ادا کیا جائے, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ پہلے تو 8 اکاؤنٹ منجمد ہوئے, تو وہ تو ظاہر ہے یہ خود ہی مانے یا تو وہ پراپرٹی ٹائکون کے تھے یا یہ حسن نواز کے ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی ٹرانزیکشن تھی. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو اسٹیٹ کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اب کابینہ, اب انہوں نے پھر اسٹیٹ کے اکاؤنٹ تھا تو پھر سپریم کورٹ جب قاضی فائز عیسیٰ تھے اس سے پہلے یہ ہمارے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, ایک غلط اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے بھیج دیے, نیشنل کرائم ایجنسی نے مان لیا جی, ٹھیک ہے. آپ آ گئے, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط اکاؤنٹ میں آئے ہیں, تو آپ نے اس کو درست اکاؤنٹ میں کیوں نہیں بھیجے. نمبر 1, آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ پھر دوبارہ گورنمنٹ بنی, یہ جو اب چل رہی ہے PDM 2, اس میں بھی کابینہ تھی, انہوں نے ریورس کیوں نہیں کی. بیچ میں کابینہ تھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی, انہوں نے ریورس کیوں نہیں کیے. ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں جی اکاؤنٹ انہوں نے غلط دے دیا, تو غلط اکاؤنٹ غلط دے دیا ہم نے یا ہماری لیڈرشپ نے, تو یہ آ کے صحیح اکاؤنٹ میں ڈال دیتے پیسے, سپریم کورٹ کو کہتے تو ادھر چلے جاتے. اس میں کرپشن کہاں سے ہو گئی؟ بیرسٹر وکیل صاحب اگر کی بات 100% سچ بھی مان لی جائے تو غلط اکاؤنٹ, اگر آپ اس کو اپنی غلطی مانتے ہیں؟ میں نہیں مانتا, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں میں غلطی نہیں اس کو مانتا, کیونکہ میں آپ ان کو ریورس کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ غلط ہو گئی, میں نہیں کہہ رہا غلط ہوا. میں نے تو پہلے کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 460 کا جو جرمانہ ہوا ہے اس کے عوض ہی جائیں گے, لیکن یہ پریس ریلیز کو بہانہ بنا رہے نا. پریس ریلیز تو ایک عام بندہ لکھتا ہے, کورٹ کا فیصلے کو بھی لیا ہے نا. پریس ریلیز میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹ اکاؤنٹ انہوں نے سپریم کورٹ نہیں لکھا, ہائی کورٹ کے فیصلے میں تو نہیں ہو سکتی. ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے لے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چلو جی ایک بات مان لے کہ جی یہ ہم نے بڑی غلطی کی, کہ تو پھر یہ 3 گورنمنٹ آئی, انہوں نے اس غلطی کو درست کیوں نہیں کیا. نمبر 1, ٹھیک ہے, یا درست کیوں نہیں کیا. تو اگر یہی ہے کہ یہ آپ کا کیمرہ مین ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں, وہ میں میری بجائے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا فار ایگزامپل, تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار واپس کر دو, تو آپ واپس کر دیں. اس میں کرپشن کیسے ہوگی مجھے بتائیں. تو بیرسٹر وکیل صاحب ہیں, اگر آپ بیرسٹر ہیں تو خدا کے لیے کوئی ایسی بات کریں جو بیرسٹر کے کو کیا ہے کہ اس کے شایان شان. بالکل. اچھا سر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا آپ کے بانی PTI صاحب کے اوپر اس طرح کا ایلیگیشن لگنا آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوئی ایک کوشچن مارک, سوالیہ نشان تھوڑا سا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ آپ کا نیریٹو رہا ہے ایک کرپشن کے خلاف آپ کا نیریٹو رہا ہے, تو آپ عوام کو اب کیا بتائیں گے, آپ کا موقف کیا رہے گا عوام میں؟ وہ عوام جب یہ دیکھتی ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں سے پیسے تو انہوں نے بہت جاتے ہوئے دیکھے ہیں, کبھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنتے دیکھے ہیں, کبھی جدہ میں اسٹیل مل بنتے دیکھی ہیں, کبھی انڈیا میں فیکٹریاں لگتے دیکھی ہیں, یہ تو عوام نے دیکھی ہیں. عوام نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہیں سے پیسہ باہر بھی سے پاکستان بھی آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کیس بنائے انہوں نے, سائفر کا بنایا, ہماری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا. صحیح ہے. انہوں نے عدت کا بنایا, لوگوں کی اور ہمدردیاں ہمارے ساتھ شامل ہو گئی. اس کیس میں عوام یہ سوچ رہی ہے کہ یار عمران خان کو پیسہ بھی نہیں ایک ملا, نہ ہی زندگی میں ملنا ہے, الٹا اس نے ایک یونیورسٹی بنائی جو رحمت العالمین سیرت النبی
کی کلاسز وہاں پہ ہوتی ہیں اس کو بھی ان کو سر اس بات پہ تھوڑا سا میں آپ کو زرتاج گل صاحب کو بھی انہوں نے ٹوکا کہ اگر ایک تو سب سے مین چیز آپ سیرت النبوی کی بار بار یونیورسٹی کی بات کرتی ہیں تو اس میں کہیں آپ مذہب کو لے کے آتے ہیں کیا اس چیز کو لے کے آنا کوئی بنتا ہے سیرت النبی کی بار بار بات کرنا جیسے انہوں نے بریسٹر صاحب نے زرتاج گل صاحبہ کو ٹوکا کہ آپ بار بار مذہب کی بات کرتے ہیں سیرت النبی کی بات کرتے ہیں تو اور معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ بولا کہ اگر چوری کے پیسے کے اوپر مسجد بھی بن جائے تو ثواب نہیں ملتا. میں تو پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. صحیح ہے. لیکن سپریم کورٹ جب یہ جو ہمارے قیدی کورٹ ہے ہاں قیدی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے ٹھیک ہے تو اب وہ ایک مذہب کے نام پہ یونیورسٹی بنی ہے تو اس کو کیا کہیں کہ وہ ٹک ٹاک یونیورسٹی ہے صحیح کہ کیا کہہ دیں اس کو وہ مذہب کے نام پہ بنی ہے تو مذہب کے نام پہ یونیورسٹی جو ہے وہ انہوں نے کنفسکیٹ کی ہے ٹھیک ہے. ٹک ٹاکر سے یاد ہے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا آپ کی جماعت کو ٹک ٹاکرز نے وہ تو خیر ہماری 12ویں کھلاڑی خاصا بھی کہتے ہوتے ہیں 12ویں کھلاڑی ہے انہوں نے تو جس طرح ستیہ ناش کیا ہے اپنی جماعت کا ٹھیک ہے اللہ کرے یہ پنجاب جو ہے جلدی جلدی ان سے فارغ ہوئے نہیں تو پنجاب کا بھی ستیہ ناش کر دیں گے. آج کل مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں آج کل بڑی یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں اسکالرشپ یونیورسٹی میں جانے سے کیا ہوتا ہے بڑی خوشیاں ہو رہی ہیں بچوں کو بچے مطمئن ہو رہے ہیں اسکالرشپ دے رہے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے گا آپ فیصل آباد جو گئی ہیں نا وہاں سے 2 لڑکیاں ان کو نہیں مل رہی تھی جو ایک ان کو ہاگ کرے اور جو آگ ملے وہ ان کو گجرانوالہ سے لے کے جانی پڑی 100 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہوا آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں یہ پروون ہے آپ یہ پروون ہے. اچھا کوئی نئی چیز ہے دونوں خواتین جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹ رہ چکی ہیں ان کی والدہ گجرانوالہ میں. سر دیکھیں نا ایک کزن تھی وہ 2 آپس میں ایک کزن تھی ایک وہ تھی اور ان کو گجرانوالہ سے لے کے گئے. صحیح ہے. اور وہاں پہ جا کے جو ٹک ٹاک بنائی تھوڑی وہ بنائی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ایک اور بات بریسٹر گوہر صاحب کی چیئرمین بریسٹر گوہر صاحب اور علی امین گنڈا پور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ سے ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے ایک سیکورٹی کے امور پہ میٹنگ ہوتی ہے اور جیسے میٹنگ ہوتی ہے باہر نکلتے ہیں اور گوہر صاحب یہ تردید کرتے ہیں کہ میری میٹنگ نہیں ہوئی. سب سے مین کوشچن چھپایا کیوں؟ پھر بعد میں کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب نے انہوں نے بولا کہ بریسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. پھر خان صاحب نے بھی جیل کے اندر سے بولا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ خوش آئند بات ہے مذاکرات آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ اچھی بات ہے. ایک تو اس کو چھپانا کیوں چھپایا گیا پھر بعد میں انہوں نے بتایا اور پھر انہوں نے بولا کہ ہماری ہاں ضرور میٹنگ ہوئی ہے اور سیکورٹی کے امور پہ بھی بات ہوئی ہے اور ہماری بات ہوگی اب ہماری بات ایک درست ثابت ہوگی اور کچھ اچھے راستے پہ ہم نکل پڑیں گے. تو پھر سیکورٹی ذرائع سے ایک خبر ہے کہ ہماری کوئی سیاسی چیز کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی صرف قرم کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہ ایک رنگ دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے بات کرنے کی پی ٹی آئی نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہم نے نہیں کی. ہم نے بولا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ اس طرح کی بات کریں تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول کسی قسم کا بھی جو ہے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ان کا رول تو ہے اور سب سے زیادہ ہے. بالکل. اگر ان کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس سلسلے میں کہ آپ کا رول کو کم کیا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی خرچ والی بات نہیں ہے. ویسے تو سیکیورٹی امور میں بریسٹر صاحب جو ہیں نہ تو وہ کسی سیکیورٹی یا وہ چیف منسٹر بھی نہیں ہے نہ وہ وزیر داخلہ ہیں تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی بات ادھر ہوئی ہے. اب یہ چھپانے کی بات کر رہے ہیں ہمارے جو خان صاحب مطلب آپ بیک ڈور کوئی باتیں چل رہی ہیں نا خان صاحب نا وہ چیز دیکھ مین چیز خان صاحب ہیں وہ جو کہتے ہیں انہوں نے شاید پہلے نہیں بتایا کیونکہ وہ خان صاحب سے پرمیشن لینا چاہتے تھے یا خان صاحب سے پہلے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے. ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بات بیک ڈور پہ ہو جو مذاکرات ہوں وہ عوام کو پتہ چلے. خان صاحب نے جب اندر سے کہا ہے تو پھر سب کو ڈسکلوز. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ بیک ڈور کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کچھ پہ ان کو تحفظات ہیں کچھ پہ آپ کو بھی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے ان کو بھی تحفظات ہیں ہمیں بھی تحفظات ہیں لیکن یہ بات کرنے کے بغیر یہ کسی پایہ تکمیل تک پہنچ نہیں سکتا کام. اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس میں نہ تو ڈینائی کرنے والی بات ہے
یہ ماضی میں ڈکیوں میں بیٹھ بوٹ کے جا جو کہ وہ چھپ چھپا کے ملنا وہ خان صاحب نہیں چاہتے. آپ کو خان صاحب نے اس کو ڈسکلوز کیا تو پھر سب نے کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیابی کی طرف یہ سفر چل جائے گا؟ کیونکہ وہ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک کی طرف ہیں، مطلب کوئی اس طرح کا سین نہیں ہونا، کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. میرا خیال ہے ہر ایک کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سفر کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مہنگائی کی دیکھ لیں اور عام بندے کی زندگی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنی متاثر ہوئی ہے. ہماری اکانومی، ہمارا دنیا میں جو ایک امیج ہے وہ کتنا خراب ہوا ہے، ملٹری کورٹس کو لے کے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنس کو لے کے، خواتین کو لے کے، ہر ایک بچوں کو لے کے، تو ہمارا ایک امیج بہت خراب ہوا ہے. کوئی بندہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا اندر جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1.25 کروڑ لوگ ان 2 سالوں میں غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں. صحیح ہے. 16 لاکھ جو برین تھے، کوئی عام بندہ نہیں گیا، وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے اپنا پیسہ لے کے، اپنا جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن لے کے. جو بندے نہیں جا سکتے وہ ڈنکی لگا کے بیچارے جا رہے ہیں بوٹوں میں اور اپنی جانوں کا نذرانے پیش کر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کیا کیا تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے سارے یہ محرکات ہیں کہ ہم ہر ادارہ اپنے اپنے جو اختیارات ہیں اس کے اندر چلے. جب اس کے اندر چلے گا تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا تو وہ آگے ترقی کرے. پی آئی اے کا حال دیکھ لیں، اس کو کوئی کچھ ارب روپے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. تو کیوں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انٹرنیٹ کا وہ حال کر دیا ہے. اب وزیر اعظم صاحب کا دیکھ لیں، بیچارے وہ ٹرمپ کو مبارکباد دے رہے ہیں وی پی این لگا کے. یہ ہمارے وزیر اعظم کا حال ہے. آپ نے نہیں دی؟ نہیں، ہم تو وی پی این لگا کے استعمال کرتے ہیں. آپ نے واٹس ایپ والی مبارک دی ہے؟ نہیں، ہم تو دیتے ہیں نا. ہم کوئی بھی ملک کا جیتے ہوئے تھے، لیکن مبارک دینا چاہیے تھا. لیکن ایک ایسی چیز جس پہ اس نے خود بین لگایا اس کو وی پی این چلا کے پھر مبارکباد دینا، یہ اور ادھر پھر کمیونٹی نوٹ لگ جاتا ہے. مبارکباد پاکستان کے وزیر اعظم پہ ایک اپلیکیشن کمیونٹی نوٹ لگا دے، یہ حال ہے ہمارے. سر اس سے یاد آیا، مبارکباد سے یاد آیا، کچھ عرصہ پہلے آپ کا ایک بیانیہ بنا تھا کہ سائفر والا معاملہ دیکھ لیں، امریکہ کی مداخلت ہوئی، یہ سارے کچھ. اس پہ آپ ایگری کریں گے کہ مداخلت ہوئی؟ سنیں، یس نو ہوئی مداخلت. بالکل. اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹرمپ کی جیسے الیکشن جیتا، اب ویسے تو اب حلف برداری ہو گئی ہے. گرینل صاحب نے، رچرڈ گرینل صاحب نے، انہوں نے ٹویٹ آپ کے حق میں کرنا شروع کر دی کہ ریلیز عمران خان، ریلیز عمران خان. کیا یہ مداخلت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو مداخلت تھی، وہ اس کو ہم مانتے ہیں کہ سائفر بھیج کے خان صاحب کو جو ہے وہ کیا گیا. اب دوسری چیز ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بائیڈن گورنمنٹ، ہم نے جو ہے مختلف ہیومن رائٹس کے ایگریمنٹ پہ سائن کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر کسی ملک میں ہو رہی ہے، اگر اس وقت جو کشمیر میں مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہو تو ہم کہیں گے جی نہ کرو، تو یہ مداخلت نہیں ہوتی. اگر مائنورٹیز انڈیا میں اگر یا برما میں مائنورٹیز کے خلاف برا سلوک کیا جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ مداخلت نہیں ہے. ہم اب جو بائیڈن گورنمنٹ اور ٹرمپ میں جو فرق ہم چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرمنل جو نیگلیجنس کی، جو کرمنل خاموشی جس کو کہیں، وہ کی جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، جب خواتین کو اٹھایا جا رہا تھا، جب لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، جب لوگوں کے چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جا رہا تھا، ان کے کاروبار بند کیے جا رہے تھے، انہوں نے کرمنل نیگلیجنس کی. ٹھیک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن خود بھی ایک اسی پروسیس سے گزر گیا ہے تو وہ کم از کم جو ہے ان کی بیک نہیں کرے گا. سر ٹائم بہت ہو گیا. بائیڈن کی بیکنگ تھی، ہم ٹرمپ کی بیکنگ نہیں چاہتے. ٹھیک ہو گیا سر. سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن، 2 کوشچن ہی میں پوچھوں گا. آپ کا ایک نیریٹو رہا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ. آپ کا ایک یہ نیریٹو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہونے. ٹھیک ہو گیا. اینٹی گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھا.
نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں۔ جن کے پاس طاقت ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے، یہ ہمارا بیان تو پھر یہ گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کی شکل میں پیچھے اب وہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک پپیٹ ہے، وہ ایک فرنٹ مین ہے، لیکن آپ کر رہے فرنٹ ہیں مین ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے جی، چلے ہر چیز کا ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ خان صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کب آ رہے ہیں؟ خان صاحب کو کوئی بھی باہر آنے سے نہیں روک سکتا، یہ کیس باقی کیسوں کی طرح یہ بھی اڑ جائے گا اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی کیس بچا نہیں ہے۔ خان صاحب انشاءاللہ بعد میں آ رہے ہیں، وزیر اعظم ہوں گے پاکستان۔ چلیں سر، بہت بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔